آج ہم بلوچستان کے ضلع پشین میں ایک خاص اسکول پر بات کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول غلام جیلانی۔ یہ تحصیل کاریزات یونین کونسل پوتی نسران میں ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اس اسکول کی تاریخ اور جو ابھی حالات ہیں اس پر ایک رپورٹ کے کچھ حصے ہیں، تو آج کوشش کریں گے کہ اس ادارے کے سفر کو سمجھیں، کیا کامیابیاں رہیں اور ظاہر ہے کیا مشکلات ہیں۔ جی، اور یہ سفر خود بڑا دلچسپ ہے۔ ہاں، یہ بات مجھے بھی کافی دلچسپ لگی کہ شروعات کیسی ہوئی۔ 1985 میں گاؤں کی مسجد کے ایک کمرے میں۔ جی، اور اس کی بنیاد گاؤں کے بانی مرحوم غلام جیلانی نصر نے خود رکھی تھی۔ وہ کمیونٹی کے ایک بہت معزز رہنما تھے۔ تو ایک کمرے سے آج یہ ہائی اسکول تک پہنچ گیا ہے۔ یہ تو بڑی بات ہے۔ بالکل، یہ پہلے پرائمری بنا، پھر مڈل اور اب ہائی اسکول ہے، اور آج یہاں 330 بچے پڑھ رہے ہیں۔ زیادہ تر لڑکے ہیں، 310، اور 20 لڑکیاں بھی ہیں۔ اچھا، لڑکیاں بھی ہیں؟ جی، اور ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں خبیب رحمان نصر، وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ اس کی ترقی کے جو اہم سنگ میل ہیں ان پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ 1993 میں تو اسے اپنی عمارت مل گئی۔ جی، وہ ایک اہم قدم تھا۔ پھر 2006 میں بلوچستان جاپان اسکول پروجیکٹ تھا، اس کے تحت یہ مڈل بنا۔ اچھا، اور اس میں پھر لیبارٹری، لائبریری، یہ چیزیں بھی شامل ہوئیں۔ اور پھر 2016 میں ہائی اسکول کا درجہ ملا۔ جی، 2016 میں۔ لیکن کیا درجہ بڑھنے سے وہ ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں؟ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ نہیں، یہی تو رپورٹ کا ایک اہم نقطہ ہے۔ 2016 میں ہائی اسکول تو بن گیا، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں نا، وہ ابھی تک پوری نہیں ہے۔ جیسے اضافی کلاس رومز چاہیے، اسٹاف روم نہیں ہے، امتحانات لینے کے لیے کوئی ہال نہیں ہے، سائنس لیب بھی وہ پوری طرح سے فعال نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو بار بار ذکر ہوا ہے وہ ہے پینے کا صاف پانی کی شدید کمی۔ پانی کی کمی؟ یہ تو بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ جی بالکل، اس کا روزمرہ کے کاموں پر بہت اثر پڑتا ہوگا، اور امتحانی ہال نہ ہونا بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ تو یہ تو ہو گئی کمی والی بات، لیکن دوسری طرف مئی 2024 میں جب نئے ہیڈ ماسٹر صاحب آئے، حبیب رحمان صاحب، تو کچھ مثبت چیزیں بھی ہوئیں۔ جی بالکل، رپورٹ میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے آتے ہی کچھ چیزوں پر فوراً توجہ دی، جیسے لیبارٹری کا جو تھوڑا بہت سامان تھا اس کو ٹھیک کروایا، قابل استعمال بنایا۔ اچھا، بجلی کا نظام وہ مرمت کروایا، کمپیوٹرز، پرنٹرز انہیں ٹھیک کروایا۔ اور وہ ڈیجیٹائزیشن والی بات؟ ہاں، وہ بہت اہم ہے۔ پہلی بار اسکول کے جو ریکارڈز ہیں نا، ان کو ڈیجیٹائز کیا گیا ہے۔ یہ انتظامی طور پر ایک بڑی بہتری ہے۔ یہ تو انتظامی بہتری ہو گئی، لیکن کیا عملی طور پر سہولیات میں بھی کچھ اضافہ ہوا؟ کوئی گرانٹ وغیرہ ملی؟ جی، اکتوبر 2024 میں ایک گرانٹ ملی تھی یونیسیف اور ESP یعنی ایجوکیشن سیکٹر پروگرام کی طرف سے۔ کتنی رقم تھی؟ کوئی 5,15,000 روپے کی۔ رپورٹ کہتی ہے کہ اس پیسے سے نئے واش رومز بنائے گئے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا۔ جی، اور لیب میں کچھ تزئین و آرائش کی گئی، سولر پینلز لگائے گئے، اور وہ کھڑکیوں وغیرہ پر حفاظتی گرلز بھی لگائیں گئیں۔ تو یہ تو ٹھوس اقدامات ہیں۔ جی یقیناً۔ اور ماحول کے لیے بھی کچھ کیا گیا، وہ پودوں والی بات؟ ہاں، وہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ مارچ 2025 میں رپورٹ کہتی ہے کہ 15 سال کے بعد وہاں پودے لگائے گئے۔ 15 سال بعد؟ جی، اور مختلف قسم کے پودے، گلاب، انار، بادام، چنبیلی وغیرہ، اور بچوں میں مفت کتابیں، کاپیاں اور بستے بھی تقسیم کیے گئے۔ یہ سب تو بہت حوصلہ افزا باتیں ہیں، لیکن کیا یہ سب کچھ وہ جو آپ نے شروع میں بڑے مسائل بتائے تھے ان کا حل ہے؟ دیکھیں، یہی وہ تضاد ہے جو رپورٹ میں صاف نظر آتا ہے۔ یہ کوششیں اپنی جگہ بہت اچھی ہیں، قابل تعریف ہیں، لیکن جو بڑے چیلنجز ہیں وہ ابھی بھی وہی ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ شاید اساتذہ کی کمی ہے۔ کل 13 اساتذہ ہونے چاہیے، لیکن 7 آسامیاں خالی ہیں۔ 7؟ آدھے سے زیادہ عملہ نہیں ہے؟ جی تقریباً۔ تو آپ سوچیں تعلیم کے معیار پر اس کا کیا اثر پڑتا ہوگا؟ ظاہر ہے۔ پھر عمارت کی حالت ہے، چھتیں ٹپکتی ہیں، فرنیچر ٹوٹا پھوٹا ہے، دیواروں پر رنگ و روغن نہیں ہے، سائنس لیب ہے مگر سامان نہیں ہے۔ اور روزمرہ کے خرچے، اسٹیشنری، چھوٹی موٹی مرمت؟ اس کے لیے بھی فنڈز نہیں ہیں۔ رپورٹ میں یہ واضح لکھا ہے۔
تو یہ تو بڑی عجیب صورتحال ہے. ایک طرف آپ ریکارڈ ڈیجیٹائز کر رہے ہیں، سولر پینل لگا رہے ہیں، اور دوسری طرف چھت ٹپک رہی ہے اور پڑھانے کو استاد پورے نہیں ہیں. بالکل یہی اس وقت وہاں کی حقیقت ہے. تو اسکول انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ کوئی اپیل وغیرہ؟ جی، رپورٹ کے مطابق انتظامیہ نے ضلع کے جو حکام ہیں ان سے فوری مدد مانگی ہے. کیا مانگا ہے خاص طور پر؟ وہی بنیادی چیزیں، پانی کا مسئلہ حل کریں، اساتذہ بھرتی کریں، کمرے بنوائیں، اور جو ضروری سامان ہے یا مرمت ہے اس کے لیے فنڈز دیں. اور آگے کا کیا منصوبہ ہے؟ کوئی ویژن؟ جی، ڈی ای او پشین ہیں جناب فیض اللہ کاکڑ، ان کی رہنمائی میں ایک منصوبہ بن رہا ہے. فوکس ہے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے پر. اچھا. اور یونیسیف اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر ایک وہ اسکول ڈیولپمنٹ پلان بنانے کا ارادہ ہے، اور یہ بھی کہ جو فنڈز ملیں ان کا استعمال شفاف ہو. تو خلاصہ یہ ہوا کہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول غلام جیلانی، اس کی ایک تاریخ ہے، کمیونٹی میں اس کا ایک مقام ہے. جی بالکل. نئی لیڈرشپ آئی ہے تو کچھ اچھی کوششیں بھی نظر آ رہی ہیں. ریکارڈ ڈیجیٹل ہو رہے ہیں، گرانٹس کا استعمال ہو رہا ہے. صحیح. لیکن پانی، استاد، کمرے، یہ جو بالکل بنیادی ضرورتیں ہیں ان کی شدید کمی ہے. یہ تضاد بہت واضح ہے. بالکل. یہ اسکول ان تمام مشکلات کے باوجود رپورٹ کہتی ہے کہ تعلیم کو بہتر بنانے اور علاقے میں ایک مثال قائم کرنے کا عزم رکھتا ہے. یہ ہمیں سوال پر لا کر چھوڑتا ہے کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں تعلیمی اداروں میں یہ جو بنیادی مسائل ہیں، پانی، استاد، عمارت، ان سے نمٹنے کے لیے کیسے مقامی کوششوں اور باہر کی مدد، چاہے وہ حکومت کی ہو یا اداروں کی، ان کو کیسے بہترین طریقے سے جوڑا جائے. جی، تاکہ کوئی پائیدار حل نکلے. ہاں، تاکہ حل صرف وقتی نہ ہو بلکہ دیر پا ہو. یہ سوچنے کی بات. آج ہم بلوچستان کے ضلع پشین میں ایک خاص اسکول پر بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول غلام جیلانی. یہ تحصیل کاریزات یونین کونسل پوتی نسران میں ہے. جی بالکل. ہمارے پاس اس اسکول کی تاریخ اور جو ابھی حالات ہیں اس پر ایک رپورٹ کے کچھ حصے ہیں. تو آج کوشش کریں گے کہ اس ادارے کے سفر کو سمجھیں، کیا کامیابیاں رہیں اور ظاہر ہے کیا مشکلات ہیں. جی، اور یہ سفر خود بڑا دلچسپ ہے. ہاں، یہ بات مجھے بھی کافی دلچسپ لگی کہ شروعات کیسی ہوئی. 1985 میں گاؤں کی مسجد کے ایک کمرے میں. جی، اور اس کی بنیاد گاؤں کے بانی مرحوم غلام جیلانی نصر نے خود رکھی تھی. وہ کمیونٹی کے ایک بہت معزز رہنما تھے. تو ایک کمرے سے آج یہ ہائی اسکول تک پہنچ گیا ہے. یہ تو بڑی بات ہے. بالکل. یہ پہلے پرائمری بنا، پھر مڈل، اور اب ہائی اسکول ہے. اور آج یہاں 330 بچے پڑھ رہے ہیں. زیادہ تر لڑکے ہیں، 310، اور 20 لڑکیاں بھی ہیں. اچھا، لڑکیاں بھی ہیں؟ جی، اور ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں خبیب رحمان نصر، وہ اس کو چلا رہے ہیں. اس کی ترقی کے جو اہم سنگ میل ہیں ان پر تھوڑی بات کرتے ہیں. 1993 میں تو اسے اپنی عمارت مل گئی. جی، وہ ایک اہم قدم تھا. پھر 2006 میں بلوچستان جاپان اسکول پروجیکٹ تھا. اس کے تحت یہ مڈل بنا. اچھا. اور اس میں پھر لیبارٹری، لائبریری، یہ چیزیں بھی شامل ہوئیں. اور پھر 2016 میں ہائی اسکول کا درجہ ملا. جی، 2016 میں. لیکن کیا درجہ بڑھنے سے وہ ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں؟ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ نہیں، یہی تو رپورٹ کا ایک اہم نقطہ ہے. 2016 میں ہائی اسکول تو بن گیا، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں نا وہ ابھی تک پوری نہیں ہے. جیسے اضافی کلاس رومز چاہیے، اسٹاف روم نہیں ہے، امتحانات لینے کے لیے کوئی ہال نہیں ہے، سائنس لیب بھی وہ پوری طرح سے فعال نہیں ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ جو بار بار ذکر ہوا ہے وہ ہے پینے کا صاف پانی کی شدید کمی. پانی کی کمی؟ یہ تو بہت بنیادی مسئلہ ہے. جی بالکل. اس کا روزمرہ کے کاموں پر بہت اثر پڑتا ہوگا، اور امتحانی ہال نہ ہونا بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے. تو یہ تو ہو گئی کمی والی بات. لیکن دوسری طرف مئی 2024 میں جب نئے ہیڈ ماسٹر صاحب آئے، حبیب رحمان صاحب، تو کچھ مثبت چیزیں بھی ہوئیں. جی بالکل. رپورٹ میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے آتے ہی کچھ چیزوں پر فوراً توجہ دی. جیسے لیبارٹری کا جو تھوڑا بہت سامان تھا اس کو ٹھیک کروایا، قابل استعمال بنایا. اچھا. بجلی کا نظام وہ مرمت کروایا،
کمپیوٹرز، پرنٹرز انہیں ٹھیک کروایا۔ اور وہ ڈیجیٹائزیشن والی بات؟ ہاں، وہ بہت اہم ہے۔ پہلی بار اسکول کے جو ریکارڈز ہیں نا، ان کو ڈیجیٹائز کیا گیا ہے۔ یہ انتظامی طور پر ایک بڑی بہتری ہے۔ یہ تو انتظامی بہتری ہو گئی، لیکن کیا عملی طور پر سہولیات میں بھی کچھ اضافہ ہوا؟ کوئی گرانٹ وغیرہ ملی؟ جی، اکتوبر 2024 میں ایک گرانٹ ملی تھی یونیسیف اور ESP یعنی ایجوکیشن سیکٹر پروگرام کی طرف سے۔ کتنی رقم تھی؟ کوئی 5,15,000 روپے کی۔ رپورٹ کہتی ہے کہ اس پیسے سے نئے واش رومز بنائے گئے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا۔ جی، اور لیب میں کچھ تزئین و آرائش کی گئی، سولر پینلز لگائے گئے اور وہ کھڑکیوں وغیرہ پر حفاظتی گرلز بھی لگائیں گئیں۔ تو یہ تو ٹھوس اقدامات ہیں۔ جی یقیناً۔ اور ماحول کے لیے بھی کچھ کیا گیا، وہ پودوں والی بات؟ ہاں، وہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ مارچ 2025 میں رپورٹ کہتی ہے کہ 15 سال کے بعد وہاں پودے لگائے گئے۔ 15 سال بعد؟ جی، اور مختلف قسم کے پودے، گلاب، انار، بادام، چنبیلی وغیرہ، اور بچوں میں مفت کتابیں، کاپیاں اور بستے بھی تقسیم کیے گئے۔ یہ سب تو بہت حوصلہ افزا باتیں ہیں، لیکن کیا یہ سب کچھ وہ جو آپ نے شروع میں بڑے مسائل بتائے تھے ان کا حل ہے؟ دیکھیں، یہی وہ تضاد ہے جو رپورٹ میں صاف نظر آتا ہے۔ یہ کوششیں اپنی جگہ بہت اچھی ہیں، قابل تعریف ہیں،